خطے میں امن کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششیں، فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تہران میں ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملاقات۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ملاقات میں خطے میں کشیدگی کم کرنے، امن و استحکام اور سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کے بھی تہران میں ڈیرے، ایرانی قیادت سے ملاقات میں جنگ بندی سے متعلق تجاویز پر بات۔ امریکی صدر کا ایک بار پھر ایران جنگ جلد ختم ہونے کا اندیا۔ تقریب سے خطاب میں کہا، تہران امریکہ کے ساتھ ڈیل کے لیے بےتاب ہے۔ ایران میں وہی کر رہے ہیں جو وینزویلا میں کیا، جنگ کے دوران اسے شدید نقصان پہنچایا، ایران کی نیوی اور فضائیہ کو مکمل ختم کر دیا، ان کی قیادت بھی ماری گئی۔ پاک چین دوستی نئی بلندیوں پر، وزیر اعظم 4 روزہ سرکاری دورے پر ہانگجو روانہ۔ شہباز شریف کی چینی قیادت سے اہم ترین ملاقاتیں شیڈول، خطے کی مجموعی صورتحال اور سرمایہ کاری میں اضافے پر بات چیت ہوگی۔ پیٹرول 6 روپے اور ڈیزل 6 روپے 80 پیسے سستا۔ پیٹرول کی فی لیٹر قیمت 403 روپے 78 پیسے ہو گئی، ڈیزل 402 روپے 78 پیسے میں فروخت ہوگا۔ مٹی کا تیل، لائٹ ڈیزل، جہازوں میں استعمال ہونے والا ایندھن مہنگا، جیٹ فیول کی قیمت 332 روپے 32 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ عید الاضحیٰ پر گلی محلوں میں علائشیں پھینکی تو 50,000 روپے جرمانہ ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے منظوری دے دی، آگاہی مہم چلانے کی بھی ہدایت۔ ممنوعہ مقامات پر باقیات اور علائشیں پھینکنے کی روک تھام اور نگرانی کے لیے ویجیلنس اسکواڈ قائم۔ اور ٹرمپ انتظامیہ نے گرین کارڈ حاصل کرنے کا عمل مزید سخت کر دیا۔ اب امریکی گرین کارڈ کے لیے بیرون ممالک ہی سے اپلائی کرنا ہوگا۔ نئی گائیڈ لائن سے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس، عارضی ورکر اور سیاح متاثر ہوں گے۔ Primary interlocutor on this has been Pakistan and continues to be, and they've done I think an admirable job. To be as early as today that Field Marshal Munir could be traveling there, and we're in constant communication with him at the highest levels of our government, are constantly talking to him. We all would love to see an agreement with Iran. ایران سے مذاکرات کے لیے پاکستان بنیادی ثالث فیلڈ مارشل عاصم منیر سے مسلسل رابطے میں ہے، چاہتے ہیں تہران کے ساتھ معاہدہ طے پا جائے۔ ڈیل کے حوالے سے کام جاری، آبِ ہرمز کھولنے سے انکار کی صورت میں پلان بی موجود، گزرگاہ کی بحالی کے لیے نیٹو کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی گفتگو، ایران نے بھی پاکستان کو مرکزی ثالث قرار دے دیا۔ ترجمان وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا، تہران میں پاکستانی اعلیٰ حکام کی موجودگی فیصلہ کن مرحلے کی نشاندہی کرتی ہے۔ امریکہ سے اختلافات بہت گہرے ہیں، توجہ جنگ کے مکمل خاتمے پر ہے، اس مرحلے پر جوہری معاملے پر بات چیت نہیں ہو رہی۔ مذاکرات میں بعض معاملات پر پیش رفت ہوئی لیکن حتمی معاہدہ نہیں ہوا۔ ایرانی عہدیدار کی تصدیق، واضح کیا کہ تمام متنازع امور حل ہونے تک معاہدہ نہیں ہوگا۔ اہم نکات پر بات چیت جاری، جنگ بندی، پابندیوں کا خاتمہ اور ہرمز کا استحکام اولین ترجیح۔ پاکستان کی ثالثی میں قطر کا کردار اہم۔ کشیدگی کم کرانے کا مشن، قطر، سعودی عرب اور پاکستان متحرک۔ قطر اور سعودی وزارت خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی صورتحال اور پاکستان کی ثالثی کوششوں پر تبادلہ خیال، دونوں رہنماؤں کا فریقین پر ثالثیوں کے ساتھ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا سعودی ہم منصب کو ٹیلی فون، شہزادہ عبدالعزیز بن سعود سے خطے کی صورتحال اور باہمی امور پر تبادلہ خیال، مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ کا بھی جائزہ۔ جو بھی اس وقت محنت کر رہا ہے جنگ بندی کے لیے، امن قائم کرنے کے لیے، تو وہ اللہ تعالیٰ کا کام کر رہے ہیں۔ خاص طور پہ جو ہمارا فیلڈ مارشل ہے، ان کا محنت، وزیر اعظم صاحب کا محنت، ان کا پورا ٹیم کا محنت، ہم سب دعا گو ہے کہ یہ امن کی جو کوشش ہے یہ کامیاب ہو۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل امریکہ ایران جنگ بندی کے لیے سرگرم دعا ہے، خطے میں امن قائم ہو اور لوگوں کی مشکلات میں کمی آئے۔ بلاول بھٹو کا کراچی میں شاہراہ بھٹو کی افتتاحی تقریب سے خطاب، کہا مشرق وسطیٰ میں جنگ کا بوجھ پوری دنیا اٹھا رہی ہے، عوام کی مشکلات کا احساس ہے، پیپلز پارٹی ہر ممکن ریلیف دینے کے لیے کوشاں، جو تاحیات وزیر رہے وہ ایک کام بھی نہیں کر سکے، مخالفین کو تنقید کی اجازت ہے، ساتھ مل کر کام نہیں کرنا تو پیپلز پارٹی لڑنا بھی جانتی ہے، پی پی چیئرمین کی للکار۔
کوئی میجر چینج ہمارے ریلیشن میں کسی بھی فیسٹ میں نہیں آئی. یو اے ای ول الٹیمیٹلی اسٹے ان دا فولڈ آف عرب پالیٹکس, جو گلف کی پالیٹکس ہے, جس میں سعودی عربیہ ہے, قطر ہے. پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے تعلقات میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. جنگ ختم ہونے پر یو اے ای دوبارہ عرب سیاست کا حصہ بنے گی. وزیر دفاع خواجہ آصف کی پروگرام میرے سوال میں گفتگو. کہا پی ٹی آئی سے ڈائیلاگ کا حامی ہوں. مذاکراتی عمل کو ایک شخص کی رہائی سے مشروط کرنے پر بات چیت رک جاتی ہے. پی ٹی آئی بطور سیاسی جماعت کردار ادا کرے, ہر قسم کا فائدہ ہوگا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات. سیاسی اور پارلیمانی امور پر مشاورت. صوبائی معاملات کے حوالے سے تفصیلی بات چیت. حکومت کا فواد اسد اللہ خان کو بطور ڈی جی آئی بی برقرار رکھنے کا فیصلہ. مدت میں 4 سال کی توسیع کر دی. اعلامی کے مطابق مدت ملازمت بڑھانے کا فیصلہ پیشہ ورانہ مہارت اور قومی سلامتی کے لیے مؤثر کردار کا اعتراف ہے. عید الاضحیٰ پر لاہور میں گرینڈ صفائی آپریشن کی تیاریاں مکمل. 17,000 ورکرز کی چھٹیاں منسوخ. 319 کیمپ لگائے جائیں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب کا افسران کو فرنٹ لائن پر رہنے کا حکم. اعلیٰ سطح اجلاس میں ڈی سیز اور ڈی پی اوز کو ہدایات جاری. صفائی اور سیکیورٹی میں کوئی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی. مریم نواز کی ایس او پیز کی خلاف ورزی پر سخت کارروائی کی وارننگ. لیگی ایم پی اے پر ہراساں کرنے اور جان سے مارنے کی دھمکیوں کا الزام. لاہور پولیس نے اداکارہ کی درخواست کارروائی کے لیے این سی سی آئی کو ریفر کر دی. واضح کیا کہ متن کے مطابق کارروائی پیکا ایکٹ کے تحت بنتی ہے. شہرت کی ضرورت تھی نہ مالی فائدے کی. ایم پی اے نے بے بنیاد الزامات لگا کر کردار کشی کی. حقوق کے لیے آخری حد تک لڑوں گی. پریس کانفرنس میں ہر دعویٰ ثبوت کے ساتھ پیش کروں گی. اداکارہ کا سوشل میڈیا پیغام. ثاقب کا وضاحتی بیان بھی آ گیا. کہا مومنہ اقبال سے 8 ماہ سے کوئی رابطہ نہیں. اداکارہ ویمن کارڈ کھیل رہی ہیں. فیصل آباد میں تھانہ سٹی جڑاوالا کے علاقے میں مبینہ پولیس مقابلہ. فائرنگ کے تبادلے میں 2 ڈاکو مارے گئے. پولیس کے مطابق ہلاک ملزمان ریکارڈ یافتہ تھے. اسے یہاں سے نکال باہر کرو. نیو یارک ریلی میں صدر ٹرمپ کے خلاف نعرے. تقریر کے دوران مخالفین کی جانب سے احتجاج. گھر میں اپنی ماں کے پاس جاؤ. صدر ٹرمپ کا مخالفین کو جوابی وار. کہا اس شخص کو گھر میں اس کی ماں کے پاس لے جاؤ. ٹرمپ کی ٹیم سے ایک اور استعفیٰ آ گیا. ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس مستعفی. شوہر کی بیماری کی وجہ سے عہدہ چھوڑ رہی ہوں. تلسی گبارڈ کا موقف. استعفیٰ لیا گیا. ذرائع کا دعویٰ تلسی گبارڈ 30 جون تک عہدے پر فائز رہیں گی. ٹرمپ کا پیغام. امریکی شہر نیو یارک میں اسٹیٹن آئلینڈ کے شپ یارڈ میں دھماکہ. واقعے میں 16 افراد زخمی. 3 کی حالت تشویشناک. پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی. ایلون مسک کی اسپیس ایکس نے جدید اسٹارشپ V3 کامیابی سے لانچ کر دیا. ایلون مسک نے لانچ کو خلائی تحقیق کے نئے دور کی شروعات قرار دیا. لاہور کے مختلف علاقوں میں بارش. موسم خوشگوار. آج بھی موسلادھار بارش کی پیش گوئی. پنجاب کے بالائی اور وسیع علاقوں کے لیے ہنگامی الرٹ جاری. محکمہ موسمیات کی شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی ہدایت.